اس لاک ڈاؤن سے کیا پتا چل رہا ہے؟ آپ نماز جمعہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر پابندی لگانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ غیر منصفانہ بھی نظر آتا ہے، متعصبانہ بھی نظر آتا ہے. عوام کی سوچ، عوام کے ذہن، آپ 1000 چیزوں کو کھلا رکھیں، ایک چیز کو بند کر دیں. عجیب قسم کی کامن سینس کے اندر بھی، دماغ کے اندر بھی نہ آنے والی پالیسیاں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت کی پالیسیاں مذاق خیز بھی نہ ہو، قابل عمل بھی ہوں، واجب الاتباع بھی ہوں. اور ہم بھی تو لوگوں کو منہ دینے والے ہیں نا، ممبر اسٹیک ہولڈر ہے نا، میڈیا ایک اسٹیک ہولڈر ہے نا. اب اگر آج فرض کریں آپ کا بھی اگر یہ ڈیمانڈ، آپ کا بھی اگر یہ مطالبہ ہو، نہیں جی مساجد کو بند رکھا جائے، نہیں جی عید کی نماز نہ ہو. اچھا سوال یہ، عید کی نماز کے اندر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 5، 8، 9، 10، 12 منٹ. تو گویا صبح 8 سے لے کر کے شام 8 بجے تک تو یہ ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں اور مسجد میں 8 منٹ کے لیے نہ جائیں. آپ بھی اگر یہ ڈیمانڈ کریں گی، عوام قبول نہیں کریں گے. عوام کی نفسیات، عوام کے ذہن کو عوام برداشت نہیں کریں گے. بہت ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پوائنٹ تو بڑا اہم انہوں نے اٹھایا کہ دیکھیں کورونا تو پھر ہر جگہ پہ ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، صرف مسجد میں نہیں ہوگا، پھر وہ بازار میں بھی ہوگا، جہاں جہاں لوگ پھر رہے ہیں وہاں پر بھی ہوگا. اب جس قسم کا ہجوم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اس سے تو یقینی طور پہ کورونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہی بات بتا رہا ہوں، میں زبیر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ان کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. میں بات ساری ہے کہ بحیثیت ڈاکٹر کے میں پھر کہوں گا کہ ہم جو ہے یہ ایک چیز بتا دی گئی، اب یہ حکمران کا کام ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کہ جب ہم نے جنوری میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ بیماری آئے گی، اس وقت 6 لوگ چائنا کے شہر ووہان میں انتقال کر گئے تھے اور 300 لوگ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا تھے. تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ سسٹم کو صحیح کر لیں. اور جب ظاہر ہے جب سسٹم میں یہ جو ایک اس کا ٹریٹمنٹ تھا، وہ ہم نے سنا کہ لاک ڈاؤن ایک لفظ ہے. لاک ڈاؤن، اچھا بھائی لاک ڈاؤن میں آپ 14 دن گھر پہ لوگوں کو قید کر دیتے ہیں. جب آپ قید کر دیتے ہیں تو اس میں معاشی پرابلم اور دوسری پرابلم بھی آتی ہیں، وہ بھی حکمران کی ذمہ داری ہے. اگر یہ پورے ملک میں یونیفارم پالیسی ہو جاتی، ایک پالیسی ہوتی اور ایک ہی طریقے سے سب ایک پیج پہ ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم بہت آرام سے بہت سارے فیزز میں اس کو ایز کر رہے ہوتے. لیکن اب وہ چونکہ اب ہو نہیں سکا. اب میں بہت ہی میری ہمدردیاں حکمران کے ساتھ ہیں، کیونکہ حکمران کو ہر چیز اکنامی بھی دیکھنی ہوتی ہے، سب کچھ دیکھنی ہوتی ہے. سب کچھ کہنے کے باوجود بھی ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کا چونکہ کوئی علاج موجود نہیں ہے، اس بیماری کا صرف علاج ایک ہی ہے اور وہ ہے احتیاط. تو میں پھر کہوں گا کہ ہم آپس میں مقابلہ نہ کریں. ہم نے جو پچھلی دفعہ دیکھا کہ جی آپ نے یہ چیز کھول دی ہے تو ہمیں یہ چیز کھولنے میں کیا پرابلم ہے، فلاں چیز کھول لی ہے تو فلاں چیز کیوں نہیں کھولے جا رہی ہے. تو جو یہ تکرار ہم نے دیکھا اور اس طرح ہوتے ہوتے یہ پوری چیز کھل گئی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کورونا نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں ہے، کوئی وائرس نہیں ہے. لہٰذا ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ویسے مسلمان کے کہ تمام پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ اس کورونا کے عذاب سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم بہت ساری غلطیاں کر چکے ہیں اور ہمیں ڈر ہے ہم تمام ڈاکٹروں کو کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ ہمیں عید یا عید کے بعد ہمیں اور کیسز زیادہ ملنے شروع ہو گئے تو شاید ہمارا ہاسپٹل کا نظام آلریڈی ہم لمحہ فکریہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. بالکل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اظہر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر کیسر کی گفتگو آپ نے سنی، میں مفتی صاحب کی طرف آتی ہوں. اظہر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. جی مفتی صاحب آپ بات کر لیں، پھر میں اظہر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جی میں ڈاکٹر صاحب کی پوری رسپیکٹ کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں محترم ڈاکٹر صاحب، بلکہ تمام کے تمام ڈاکٹر ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں اور یہ قوم کے پاکستانی عوام کے مسیحا ہیں. ان کو سلوٹ ہو، ان کی خدمات کی دل سے قدر ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ، آپ نے فرمایا ہمیں تکرار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کھول دیا تو اس کو کیوں نہیں کھول رہے. ہم نہیں کر رہے تکرار. عملاً آپ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا زبیر بھائی، آپ کی بات نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے، ایک عوامی ایک سوچ ہے، عوامی سوچ ہے. جی میں عوامی سوچ کی بات کر رہا تھا کہ میں جو ٹیلی ویژن پہ دیکھتا رہتا ہوں نا کہ بھائی آپ نے بسوں کو کھول دیا تو ٹرین کو کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے، تو فلاں اس میں کیا ہوائی جہاز کھول دیا ہے تو آپ بس کو کیوں نہیں کھول رہے. میں ایک آپ کی بات کا بہت اچھا جملہ آپ نے بولا کہ یہ عوامی ایک مزاج ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں بجلی نہیں آ رہی ہے، برابر میں تو بجلی آ رہی ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ جی دیکھو اب بجلی آ رہی ہے، برابر میں کہہ رہے نہیں اب بجلی نہیں آ رہی ہے. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم
ہم اللہ کرے کہ ہماری سوچ یہ ہو جائے کہ زبیر بھائی کا غم جو ہے وہ ہمارا غم ہے، اور ہم جب یہ سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بالکل یہ سارا معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہ وفاق بھی پاکستان کا حصہ ہے، سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، یقین جانیے بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت آمنے سامنے کھڑے، بہت ہی افسوس کا مقام۔ اچھا جی، میں اظہر صاحب آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی، سوال یہ تھا کہ جی صوبہ سندھ اور وفاق آمنے سامنے، کوئی بھی مسئلہ ہو آمنے سامنے، لیکن یہ کرونا کا مسئلہ ایسا ہے کہ پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے، تو میں ایٹ لیسٹ یہ امید کر رہی تھی کہ اس مسئلے پر یہ لوگ ایک پیج پر آ جائیں گے، باقی جتنا بھی غم و غصہ ہے، جتنے گرجز اس کا اظہار بعد میں کرتے رہیں گے جب اس مسئلے سے نمٹ لیں گے، لیکن اس مسئلے میں بھی انہوں نے مجھے غلط ثابت کر دیا، یہاں پہ بھی آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ اصل مسئلہ ان کے درمیان میں ہے کیا؟ یہ سندھ اور وفاق نہیں ہوگے، کوئی ساس بہو ہو گئے، وہ بھی انڈین ڈراموں والی ساس بہو۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، جو سمجھنے والی بات ہے نا، جو ہم سمجھ نہیں پا رہے چیزوں کو، وہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ Our country need to have statesmen۔ ہمارے ملک کو ضرورت ہے اسٹیٹسمین کی، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان ایک اسٹیٹسمین کی طرح کام کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی جنگ کے اندر وہ رول نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے عمران خان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک 26 کلومیٹر کے اسلام آباد میں وہ اپنے کام کریں، حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نیشنل ہیلتھ سیکیورٹی ہے، 18ویں ترمیم کا اصل میں جو پیپلز پارٹی ہے نا، وہ 18ویں ترمیم کو سامنے رکھ کے ثابت کرنا چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم سے ہمیں خود مختاری آ گئی ہے، ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔